کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا ملنا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے نہ تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں بھی اپنی سکون وہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے ہی تمہارے انتظار میں ہو، تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی۔
اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر، جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جس سے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو ان کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا تو کوئی مظلوم۔ کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ، کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ اب بھی واپس نہیں آ سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی وہ تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔